بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو کہ اس کائنات کا پالنہار، مالک، خالق اور مسجود و معبود ہے، اور انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی دولت ہم کو نصیب فرمائی۔ تو میرا موضوع آپ لوگوں نے سن ہی لیا ہے کہ دنیا کیسے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تاریخی واقعات کے ضمن میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ساری کائنات اسی کی مٹھی میں ہے، اور لوگوں کے دل بھی اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اور اللہ رب العالمین اس دنیا اور اہل دنیا کی کیفیتوں کو کب کیسے بدلتا ہے، یہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، یا اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر غرور نہ کرے۔ حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، کبھی بھی اگر آپ کی دولت ہے تو وہ کل چھن بھی سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب رب العالمین دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، جب لیتا ہے تو کپڑے پھاڑ کر لیتا ہے، کوئی چیز انسان کے پاس باقی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت سے درکنار کرتا ہے۔ بیدہ الملک، ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ اللہ رب العالمین کوئی بھی چیز جسے کہ انسان ناممکن سمجھ رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اس پر اس سے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم نے اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے، یا اپنی عزت کی وجہ سے، یا اپنی دولت کی وجہ سے، یا اپنی شہرت کی وجہ سے تو اگر غرور میں مبتلا ہو جائے تو کل اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سے چھین سکتے ہیں۔ آپ کو میں کچھ واقعات بتاتا چلوں۔ حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غالباً سن 9 ہجری یا 10 ہجری میں وہ مسلمان ہو کر یمن سے تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور یہ یمن کے جو بادشاہ تھے تو اسی کے خاندان کے تھے، اور اسی سلسلے نسب سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی بہت زمینیں، جائیداد، اور چونکہ بادشاہوں کے اولاد تھے تو اس وجہ سے وہ
عزت دولت شہرت وغیرہ سارے کے سارے ان کے ساتھ تھے، تو جس کی وجہ سے اس کا خمار اب بھی باقی تھا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ ابھی کچھ دنوں میں یمن کے بادشاہوں کے خاندان کا آخری فرد مدینہ آ رہا ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے، اور حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ رفع یدین آمین بالجہر اور اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کے وہ سارے کے سارے جو احادیث ہیں حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ مروی ہیں۔ یوں تو دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہیں، لیکن بالخصوص جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ حضرت وائل ابن حجر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ تو چنانچہ اس وقت وہ مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑی آپ نے ان کو عزت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ چونکہ وہ بڑی جائیداد اور بڑی دولت وہ اسلام کے لیے قربان کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جائیداد اور ایک زمین ان کے لیے الاٹ کیا، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا کہ آپ جائیں اور ان کو وہ زمین دکھائیں جو کہ میں نے ان کو دیا ہے۔ تو چنانچہ گرمی کے دن تھے، حضرت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ اب وہ اونٹنی پر سوار تھے اور یہ پیدل چل رہے تھے، چونکہ ابھی نئے نئے آئے تھے، ابھی اسلامی تربیت ان کے نہیں ہوئی تھی، تو جو شخص مسلمان بن جاتا ہے سارے کا سارا دین ایک ساتھ اسے نہیں مل جاتا، بلکہ دھیرے دھیرے اس پر عمل کرتے ہوئے اسے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ بدو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہو گئے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم نے اسلام قبول کیا، تم مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دل میں جاگزی نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو چنانچہ ان کی بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت تھی، یعنی مسلمان تو ہو گئے تھے اور درجہ صحابیت پر فائز تو ہو گئے تھے، لیکن ابھی ایمان دل میں جاگزی نہیں ہوا، اسلامی تربیت ابھی ان کی پوری طریقے سے نہیں ہوئی۔ تو وہ اونٹنی پر جا رہے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ شاید وہ خود مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کرا لیں گے، لیکن انہوں نے سوار نہیں کرایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اکیلے ہیں اونٹنی پر، آپ مجھے بھی بٹھا لیں تاکہ میں جو پیدل چل کر آ رہا ہوں تو وہ اس زحمت سے میں بچ سکوں۔ چونکہ بادشاہت دولت وغیرہ کا جو خمار تھا ابھی ان کے ذہن و دماغ سے نہیں اترا تھا، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھور کر دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بھائی پیچھے بٹھا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم جیسا آدمی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں، اس لیے تم نیچے ہی آؤ۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دل محسوس کر رہ گئے، اور پھر جب تھوڑی دور اور چلے کہا کہ بھائی کم از کم چپل ہی آپ اپنے دے دیں، کیونکہ میرے پیروں میں چپل نہیں ہے، تاکہ اس کی وجہ سے میں گرمی سے بچ سکوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر معاویہ نہیں بنے تھے، معاویہ بن ابی سفیان ہی تھے، اور ان کا عالم یہ تھا، ان کی غریبی مسکینی کا عالم یہ تھا کہ ان کی محتاجی پورے مدینے میں مشہور تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو لوگوں کا پیغام ملا ہے نکاح کے لیے، ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ بن ابی سفیان ہے، آپ بتائیں کہ میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اما ابا جہم فلا یضع عصاہ، کہ جو ابو جہم ہیں
وہ ہمیشہ اپنا ڈنڈا اٹھا کر ہی رکھتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ فضراب للنساء، وہ عورتوں کو خوب مارتے ہیں. وہ اما معاویہ فسألوکن، لیکن جو معاویہ ابن ابی سفیان ہیں وہ انتہائی تنگ دست ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ ولیکن ان کے ہی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب تھے، انتہائی مفلس تھے. اور ان کی مفلسی کا عالم یہ تھا کہ ان کی مفلسی سارے مدینے میں مشہور تھی، اور ان کے پاس اس وقت چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا ہی کریں کہ اپنے چپل ہی مجھے دے دیں تاکہ میں چپل پہن کر میں آپ کے ساتھ چل سکوں. تو حضرت وائل ابن حجر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چپل دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم جیسا شخص، اتنا غریب مفلس شخص، بادشاہوں کے چپل پہننے کے لائق نہیں، اس لیے میں چپل بھی نہیں دے سکتا. تو جو میری اونٹنی کا سایہ پڑ رہا ہے اسی میں تم پیدل آؤ. تو چنانچہ مرتا کیا نہ کرتا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ چلے اور جا کر ان کو وہ جگہ دکھا دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الاٹ کیا تھا. تو پھر چند سالوں کے بعد حالات جو پلٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایران کے ساتھ اور روم کے ساتھ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ شروع میں ہم نے اسلام نہیں قبول کیا، جس کی وجہ سے ہم کو جو عزت ملنی تھی مسلمانوں میں اسلام میں وہ عزت نہیں مل سکی. تو اس کے بعد ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے کہ ہم جہاد کا راستہ اپنائیں گے. تو چنانچہ انہوں نے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر انہوں نے میدان جنگ میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے روم کا بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ یزید نہیں جو بدنام ہے، یہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں. تو وہ جو بدنام یزید ہیں تو وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا نام ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس زمانے میں ملک شام کا، جسے آج سیریا، اس زمانے میں شام، فلسطین کو، اردن کو اور سیریا وغیرہ اور لبنان، یہ سارے کے سارے ملکوں کو اس کا ملک شام کہا جاتا تھا. تو ان تمام جو بھی اس علاقے کا انہوں نے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا. تو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہو گیا، سن 15 ہجری اس طرح ان کا انتقال ہو گیا. اور اس زمانے میں ایک بڑا مشہور تعاون جسے پلیگ کہتے ہیں وہ پھیلا تھا، اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پر ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس پورے علاقے کا، ملک شام کا انہوں نے گورنر بنا دیا. تو پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر یہ الحمدللہ ترقی کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 40 ہجری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری اسلامی خلافت، اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کے آپ متفقہ خلیفہ مقرر کر لیے گئے اور چن لیے گئے، اور آپ امیر المؤمنین بن گئے. تو چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس چپل خریدنے کی بھی طاقت نہیں تھی، آج وہ سارے مملکت اسلامیہ کے امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. اور ادھر حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی مدینے سے انہوں نے وہ نقل مکانی کی اور بصرہ میں جا کر آباد ہو گئے. اور بصرہ سے پھر ایک زمانے میں ان کو خیال آیا کہ کسی کام سے میں جا کر
ملک شام جاتا ہوں، اور وہ دمشق گئے جو کہ جسے ڈمسکس کہتے ہیں اور جو سیریا کی راجدھانی ہے، اور وہاں پر وہ پہنچے تو انہوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ مل لیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت وائل ابن حجر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی، بڑی تکریم کیا، اور ان کو لا کر اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا اور بڑی ان کی خاطر و مدارات کی۔ اور ساتھ ہی یہ بات جو ان کے دل میں کھٹک رہی تھی، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا وہ واقعہ یاد ہے؟ تو کہا کہ کون سا واقعہ؟ کہا کہ جب آپ نئے نئے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے زمین الاٹ کی تھی، وہ دکھانے کے لیے میں جا رہا تھا، تو آپ نے مجھے اونٹنی پر بھی نہیں بٹھایا، آپ نے چپل بھی نہیں دیے۔ تو کہا کہ یاد آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو زمانے کی جو رفتار ہے پھر پچھلے اسی دور میں لے کر جائے، تو کیا آپ اب بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ آپ اپنے ساتھ مجھے اپنی سواری پر نہیں بٹھائیں گے، اپنے چپل مجھے نہیں دیں گے؟ تو حضرت وائل ابن حجر حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم کو زمانے کی گردش اسی پیچھے کی طرف لے کر جائے گی، تو میں اس وقت آپ کو اپنے پیچھے نہیں بلکہ اپنے سامنے بٹھاؤں گا اور میں خود آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بڑے انعامات و اکرامات دیے، اور ان کے بہت سارے دینار و درہم ان کو دینے کا انہوں نے ان کو دیا۔ لیکن حضرت وائل بن حجر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ انعامات و اکرامات اور یہ دینار و درہم آپ اس شخص کو دیں جو کہ مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ تو میرے محترم دوست، اس واقعے میں ایک سبق ہے کہ کل تک جس بندے کے پاس چپل خریدنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو سارے اسلامی مملکت کا بادشاہ بنا دیا، ساری وہ مملکت اسلامیہ کے وہ خلیفہ اور امیر المؤمنین چن لیے گئے۔ تو اس طرح حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، یہ یوں ہی دنیا بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ دنیا اس طرح کی گردش میں رہتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں دی، یہ نعمتیں سدا بہار نہیں رہتی، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ نعمتیں آپ سے چھن سکتی ہیں۔ تو اور اسی طرح ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ہادی بن ابو جعفر منصور۔ یہ ہادی یہ ہارون رشید وغیرہ کے والد تھے۔ تو یہ خلیفہ ہادی کے پاس ایک عورت آئی، تو بہت ہی غریب مسکین، ایسا لگتا تھا کہ وہ بھکارن عورت ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس وہ داخل ہونا چاہ رہی تھی بغداد میں، تو لیکن حاجب نے جو کہ دربان تھا اس نے روک دیا، کہا کہ آپ امیر المومنین کے پاس نہیں جا سکتے۔ کہا کہ نہیں بھائی، مجھے جانے دو، مجھے تمہارے امیر سے مجھے ملنا ہے، اور میں صرف یہ قرآن مجید کی ایک آیت اس پر میں تلاوت کرنی چاہتی ہوں، ان کو سنانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے روک دیا، کہا کہ نہیں، جب تک امیر المومنین اجازت نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا، گھسنے نہیں دے سکتا۔ تو وہ جو دربان ہے، حاجب ہے، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر خلیفہ حاجی سے کہا کہ امیر المؤمنین، ایک عورت بھکارن معلوم ہوتی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے بہت کہا کہ بھائی چلے جا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا یہ کرو کہ یہ 100 دینار اسے دے دو اور کہو کہ چلے جائے، وہ شاید پیسے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ تو وہ حاجب نے اسے وہ دینار دیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے میں بہت سارے دینار دیکھ چکی ہوں، مجھے مال و دولت کی کوئی حرص نہیں۔ تو پھر حاجی نے سمجھا کہ شاید اور زیادہ کچھ چاہتی ہے، تو کہا کہ 1000 دینار دے دو۔ وہ یہ دینار، یہ کویت کا دینار نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں تقریباً 28
28 ग्राम सोने का 1 दिनार होता था। तो उसने कहा कि भाई ये पैसे का मुझे कोई लालच नहीं है, इस तरह के मैं बहुत देख चुकी हूँ। तो खलीफा हादी को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी ऐसी भिखारन है जो कि हजारों दिनार भी लेने से इनकार कर रही है। तो कहा कि भाई ठीक है, उसे भेज दो। वो आई, उसका जो लिबास था वो जगह जगह से फटा हुआ था, और वो बादशाह के सामने खड़ी हुई लिबास वजाकता से, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई भिखारन है। लेकिन उसने जो बातें की, कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं आपके पास है, सिर्फ ये कुरान मजीद की आयत मैं आपके सामने पढ़ने के लिए आई। तो उसका जो अंदाज़ तकल्लुम था, जो बात करने का अंदाज़ था, इससे पता चलता था कि ये कोई आम सी भिखारन औरत नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े ख़ानदान की और बड़ी मालदार, एक किसी ज़माने में बड़ी मालदार औरत ये रही होगी। तो कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी बता, तू क्या कौन-सी आयत पढ़ना चाहती है? तो उसने ये एक आयत पढ़ी, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दा फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यक्सिबून। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल बयान करता है लोगों के लिए उस करिए की, जो कि बड़े अमन में, बड़े ही आसाइश में थी, और उसका जो रिज़्क़ है हर तरफ से उसके पास आ रहा था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उसने अल्लाह ताला के इनामात की, अल्लाह ताला की नवाज़िशों की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात की उसने नाशुक्री की। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको मज़ा चखा दिया, अल्लाह ताला ने उनको लिबास पहना दिया भूख का और खौफ का। तो जो आयत उसने तिलावत की, बादशाह सोच में पड़ गया। उसने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तेरी ज़बान, तेरी फ़साहत, तेरी बलागत और जिस तरह से तू बात कर रही है, इससे तो ये पता चलता है कि तू किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कहें? हमारी किस्मत फूट गई है, वरना आपको पता है कि खलीफ़ा मैं खलीफ़ा मरवान इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक की बेवा हूँ, जो कि खिलाफत बनु उमय्या का आखिरी ताजदार, और जिससे आप लोगों ने हमसे खिलाफत छीनी थी, मैं उसकी बेवा हूँ। कल की मलिका थी और आज की मैं भिखारन। कल की मलिका थी और आज की मैं भिखारन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तख्त ताज, ये मुल्क, ये दौलत, ये सल्तनत, ये सब कुछ हमको अता फरमाया, लेकिन हमने इसकी कदर नहीं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये सारी सल्तनत छीन कर अल्लाह ताला ने आपको दिया। तो मैं ये बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी बादशाह हैं, वक्त के खलीफा हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही काम अगर आप भी करें जो कि हमने किया था, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे भी ये दौलत, ये इज्जत, ये शान, ये शौकत, ये सल्तनत, ये हुकूमत ना छीन ली, और फिर और आपकी जो मलिका हैं, जो आपकी बीवी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भिखारन ना बना दे और आपको भिखारी ना बना दे। खलीफा हादी जब ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगा। उसने खद्दामाओं को बुलाया, कनीज़ों को बुलाया, बुलाकर कहा कि इस औरत को ले जाओ और इसे नहलाओ-धुलाओ और इसके साथ अच्छा सलूक करो और फिर इसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया इस तरह पलटती है कि ये एक मलिका खिलाफत बनु उमय्या, जिससे बड़ी खिलाफत, जिससे बड़ी सल्तनत आज तक किसी भी पूरी इस्लामी तारीख के अंदर किसी ने भी कायम नहीं की। उनकी सल्तनत जो थी, कहाँ से कहाँ तक थी आपको पता है? स्पेन और पुर्तगाल से लेकर स्पेन, आधा फ्रांस और पूरा पुर्तगाल, और फिर पूरा जो आधे से ज्यादा अफ्रीका और पूरा अरब और इंडिया के दिल्ली के दरवाजों तक उनकी हुकूमत फैली। अल्लाह ताला ने उनसे उस हुकूमत को छीन लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरों को अता किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दस्तूर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत, शान, शौकत ये हमेशा
کسی کے پاس نہیں رکھتے، کیونکہ اگر یہ ہمیشہ کسی کے پاس رہے تو وہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا، بلکہ خدائی کا بھی اعلان کر دے گا۔ میرے محترم دوستو، اور اس طرح کے بہت سارے تاریخی واقعات ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام واقعات کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، جسے کہ کتاب الابراء کہتے ہیں۔ کتاب الابراء میں انہوں نے ایک ایسا واقعہ جو کہ بڑا ہی عبرتناک ہے اور جس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری عبرتیں ہیں، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور وائز تھے، خطیب تھے، مشہور مصنف، تقریباً 2000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الابراء میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اصفہان، یہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا مالدار تاجر تھا، تو اس کی کوٹھی کے سامنے ایک فقیر آیا، اور جس وقت آ کر اس نے صدا دیا تو اس وقت اس کے گھر کا جو حال تھا وہ یہ کہ وہ دسترخوان لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس دسترخوان پر چنی ہوئی تھی، مرغ مسلم بھنے ہوئے تھے، اور یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ تو ایک فقیر نے صدا دیا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ کھانا مجھے دے دو۔ تو اس کی جو بیوی تھی تو وہ نیک عورت تھی، اس نے کہا کہ اس میں سے کچھ اٹھا کر اسے دو۔ کہا کہ یہ کھانا وہ فقیر کھائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اٹھا اور جا کر اس نے اس فقیر کو جا کر مارا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس سے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور وہاں سے اسے بھگا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد قسمت ایسی اس کی پھوٹی کہ اس کی تجارت بیٹھ گئی، اس کی جائیدادیں ختم ہو گئیں، کوٹھی بنگلہ بھی بک گیا۔ عالم یہ تھا کہ کھانے دانے کے لالے پڑ گئے، اس کے اندر اتنی بھی طاقت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنی بیوی کو ہی کم از کم کھلائے پلائے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ جانم، میں آپ کو پال نہیں سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو میں پال سکوں، تو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ کہیں بھی کسی بھی بندے سے آپ شادی کر لیں۔ اس کے بعد اس نے طلاق دے دی۔ تو وہ بھلی عورت، اس نے بھی اس سے طلاق لے لی، اور چند سالوں کے بعد اس کی ایک اور آدمی سے شادی ہو گئی، اور پھر عالم یہ تھا کہ وہ بندہ اس پورے اصفہان کا سب سے بڑا مالدار بنا، اور وہ اس نے ایک بڑی عظیم الشان کوٹھی خریدی اور وہ اس میں رہنے لگا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پھر وہ دونوں ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے، جیسا کہ کچھ سال پہلے وہ بڑا مالدار کھا رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک فقیر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو یہ جو مالدار تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ دسترخوان پر جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی یہ سارے کے سارے لے جاؤ اور اس فقیر کی جھولی میں ڈال کر آؤ۔ تو وہ عورت لے کر گئی اور پورے کا پورا دسترخوان اس نے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس نے اس فقیر کے چہرے کو دیکھا تو چیختی ہوئی روتی ہوئی آئی اور آ کر بستر پر گر گرا کر وہ رونے لگی۔ یہ جو آدمی تھا وہ اس کے پاس گیا، جا کر مالدار سے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا کہ آپ گئی اور جا کر وہ دسترخوان آپ نے فقیر کی جھولی میں ڈالا، اور پھر روتی ہوئی چیختی ہوئی آپ آئی اور آ کر اس طرح گویا کہ کوئی بڑا صدمہ، بڑا شاک آپ کو لگا ہے، تو اس طرح سے آ کر آپ گئی۔ کہا کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ کسی سے چھین لیتا ہے تو کس طرح چھینتا ہے۔ آج مجھے دیکھ کر بڑا ہی تعجب ہوا کہ جو بندہ آج فقیر بن کر ہماری اس کوٹھی پر آیا تھا، ایک زمانے میں وہ اس شہر کا سب سے بڑا مالدار تھا، اور اس کوٹھی کا بھی وہی مالک تھا، اور میں اس کی بیوی تھی۔ آج سے تقریباً کئی سال پہلے جس طرح آج میں اور آپ دونوں بیٹھ کر کھا رہے تھے، تو اسی طرح
میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں ایک فقیر آیا، اور فقیر آ کر اس نے بھی ایسے ہی صدا دیا جیسا کس نے دیا کہ بھائی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو یہ شخص اٹھا اور جا کر اس نے اس فقیر کو مارا پیٹا، اسے ذلیل کیا اور اسے ڈرا دھمکا کر اس نے بھگا دیا۔ تو وہ اس کے بعد پتہ نہیں اس فقیر کی بددعا اسے کیا لگی کہ اس کے ساری تجارتیں چھن گئی، اور اس کے جو بھی مال ہے وہ ختم ہو گیا، جائیدادیں بک گئی، حتیٰ کہ یہ گھر بھی بک گیا، اور اس نے مجھ سے بھی کہا کہ میں آپ کو پال نہیں سکتا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر چند سالوں کے بعد میں نے آپ سے شادی کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکتیں عطا کیا۔ تو کہا کہ آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جو بندہ آیا تھا کسی زمانے میں وہ اس کوٹھی کا مالک تھا۔ کہا کہ جانم، اگر آپ سنیں تو یہ اس سے بھی بڑی سچائی اور حقیقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہ جو آپ کا سابق شوہر ہے اس کی کوٹھی پر جو فقیر بن کر آیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں خود تھا، میں خود تھا جس کی آج تم بیوی ہو۔ اللہ رب العالمین اس مست مغرور متکبر اور جاہل شخص سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مال چھینا اور اس فقیر کو دیا، اس کی کوٹھی چھینی اس فقیر کو دیا، اس کی تجارت چھینی اور اس فقیر کو دیا، حتیٰ کہ اس کی بیوی کو بھی چھینا اور چھین کر اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ میرے محترم دوست، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، نہ ہو مغرور شہرت پر، نہ ہو مغرور صحت پر، کیونکہ یہ سارے کی ساری چیزیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو اسی لیے کبھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، مشہور خلیفہ، تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر خلیفہ کو سلام کیا اور اسے دعائیں دی، کہا کہ کمل اللہ ملک، اللہ تعالیٰ آپ کی سلطنت کو مکمل کر دے، اور واتم فرحک، اور اللہ رب العالمین آپ کی خوشی کو مکمل کر دے، اور وقرت عینک، اور اللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے، آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے۔ اور اس کے بعد اس طرح کی اس نے دعائیں دی، اور دعائیں دے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو جو اس کے درباری وزراء تھے، وزیر اور اس کے جو بھی ارکان شورا تھے، تو کہا کہ ماشاء اللہ اس نے کیسی آپ کو دعا دی ہے، کیسی آپ کو دعا دی ہے، کیا ہی بہترین انداز میں اس نے دعا دی ہے۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ موجودہ دور کے جو جاہل لوگ ہیں اس طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے دعا نہیں دی بلکہ اس نے مجھے بددعا دی۔ کہا کہ وہ کیسے بددعا؟ بلکہ اس نے کہا کہ کمل اللہ ملکک واتم فرحک وقرت عینک، تو اس طرح کی اس نے دعا دی۔ کہا کہ کیا ایسی عورت مجھے دعا دے سکتی ہے؟ یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ خالد ابن یحییٰ برمکی کی بیوی ہے، جس کے شوہر کو میں نے قتل کر دیا، جس کے سارے خاندان کو میں نے اجاڑ دیا اور ان کو جیلوں میں نے ڈال دیا۔ تو کیا ایسی عورت مجھے دعا دے سکتی ہے؟ بلکہ اس نے دعائیا انداز میں مجھے بددعا دی۔ اس نے کہا کہ کمل اللہ ملکک، اللہ تعالیٰ تمہاری سلطنت کو مکمل کر دے۔ اور جب کوئی بھی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ڈھلنے لگتی ہے۔ سورج چڑھتا دھیرے دھیرے، ڈلتا ہے ڈل جائے گا۔ جب سورج نصف النہار کو پہنچتا ہے، سر پر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ڈھلنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ اس نے مجھے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہاری سلطنت کو مکمل کر کے اسے مائل بزوال کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے۔ اور پھر کہا کہ واتم فرحک، اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو دوبالا کر دے اور مکمل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں ہے
حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ، کہ جس وقت یہ لوگ، جس وقت ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر وہ خوش ہو گئے، نازاں ہو گئے، فرحان ہو گئے، شادان ہو گئے، تو ہم نے ان کو اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب کسی کی خوشی مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آن گر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آن پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی خوشیوں کو مکمل کر کے اپنے عذاب میں تم کو گرفتار کر دے، اور پھر کہا ہے وَقَرَّتْ عَيْنُ، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ قرہ یقیرو کا ایک معنی ہے، اسی سے قرار ہے، یعنی تمہاری آنکھوں کو ٹھہرا دے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ حرکت نہیں کرتی، ہلتی نہیں، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جلدی مار دے اور تیری آنکھ ٹھہر جائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان، برامکہ جو خاندان ہے، یہ ان کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ یہ لوگ خلیفہ خلافت عباسیہ کے یہ لوگ کئی سالوں تک، دسیوں سال تک، یہ بلکہ بیسیوں سال تک یہ لوگ اس کے وزیر اعظم رہے، اور بڑا ان کا جو ان کی شہرت تھی، عزت تھی، دولت تھی، یہ ساری دنیا میں اس وقت اس کا بڑا چرچا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اجاڑا تو اس طرح اجاڑا کہ وہ خاندان کا نام نشانی مٹ گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ابھی 2 سال پہلے میں نے قطر ایئرپورٹ سے لی گئی ایک تصویر دیکھی۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ عدنان خشوگی۔ عدنان خشوگی یہ ایک زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، آج جیسا بل گیٹس ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا قارون ہے۔ تو اسی طرح عدنان خشوگی 80 سے لے کر 95 تک 15 سال کے عرصے میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ عدنان خشوگی تھا۔ تو اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ ایک ویل چیئر پر اسے لایا جا رہا ہے، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ایک زمانے کا سب سے بڑا مالدار اٹلی سے اسے قطر آنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ خیراتی تنظیم نے چندہ کر کے اسے ٹکٹ اسے دیا۔ یہ ایک زمانے کا مالدار، دنیا کا سب سے بڑا مالدار، ارب پتی، لیکن آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے پاس سفر کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ چندہ کر کے لوگوں نے اسے پیسے دیا، تب جا کر وہ سفر کر سکا۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے، دنیا بدلتی رہتی ہے، اور کب کیسے یہ بدلے گی تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے تو تکبر غرور نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو جس طرح پھلدار درخت اپنے پھلوں کی وجہ سے جھک جاتا ہے، تو اسی طرح بندے مومن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تواضع خاکساری وہ کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، بندوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، تکبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو تکبر و غرور سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے، اور اللہ تعالیٰ زمانے کی گردشوں سے مجھ کو اور آپ تمام بھائیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیشہ اسے اپنے فضل و کرم سے ہم پر باقی رکھے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناشکری سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تعلق سے کوئی بھی بھائی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، تو ابھی فضیلت الشیخ محمد انور قاسم سلفی، جو توعیت الجالیات کویت کے رئیس ہیں، الحمدللہ
قرآن و حدیث سلف الصالحین کے یعنی گزرے ہوئے نیک لوگوں کے زندگیوں میں جو واقعات ہوئے ہیں تو ان واقعات کی روشنی میں تو آج کا جو موضوع ہے دنیا کیسے بدلتی ہے تو یہ جو ہے بہترین انداز میں جو ہے آپ نے ہمیں سمجھایا اور نصیحت کی۔ محترم میرے دینی بھائیوں، واقعی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان دنوں کو ہیرا پھیری کرتا ہے۔ تو محترم میرے دینی بھائیوں، تو یہ جو باتیں جو ہے، یہ جو واقعات جو ہے ہمارے عبرت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم جو ان واقعات سے اور قرآن اور حدیث کے تعلیمات سے جو ہے ہمیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو بھی مقام دیا ہو، یا خوبصورتی دیا ہو، یا مال دیا ہو، یا دولت دیا ہو، یا منصب دیا ہو، یا اور کچھ دیا ہو، لیکن ہم گھمنڈ، غرور، تکبر میں نہیں آنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، انکساری اختیار کرنا ہے، تو اسی میں جو ہے ہماری کامیابی ہوگی، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ شیخ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اور بھی جو ہے ہم آنے والے پروگرامز میں جو ہے شیخ سے جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم ان سے جو ہے علم حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جو ہے شیخ جو ہے ہمیں اور بھی جو ہے نصیحتیں جو ہے مختلف واقعات کے ذریعے اور قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہے ہمیں نصیحت کرے۔ محترم میرے دینی بھائیوں، ابھی اس کے بعد کہ آپ کو اس جو موضوع کے متعلق جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اب جو موسم چل رہا ہے، جو حج کا موسم ہے، تو قربانیوں کے بھی جو ہے مسائل ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے مسئلہ آپ کو پیش آنے والا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو شیخ سے جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ جو ہے شیخ سے سوال کر کے جو ہے آپ سے جو ہے جواب حاصل کر سکیں۔ جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ ساتھی اپنا مائک آن کر لیں اور سوال کریں۔ مولانا آپ کا مائک آن کر لو۔ جی 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 آن ہے۔ کسی کا سوال ہے؟ بہت اچھا موقع ہے، مولانا ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، شاید جو ہے ریاض بھائی، میں ایک چھوٹا سا سوال ہے ریاض بھائی۔ ہاں جی، یزدانی بھائی وعلیکم مولانا، پوچھیے۔ ماشاء اللہ آپ کا وعلیکم بیان السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہترین تھا۔ جی مولانا آپ یہ جو جزاک اللہ۔ قربانی کے سلسلے میں اب جو یہ کووڈ کرونا کچھ سلسلہ چل رہا ہے، حالات تھوڑا انڈیا جی میں تو ابھی حالات آنے کا کیسے پتہ نہیں، اب عید کے ٹائم پہ کیسا رہتا کہ جی اگر جی آپ قربانی دے سکتی کہ یا نہیں بھی وہ بھی بول سکتے ہیں حالات کے حساب سے، جی تو جی اگر جی قربانی نہیں دے سکے اس حالتوں میں اس کے کیا کچھ الٹرنیٹو کچھ ہے؟ دیکھیں، قربانی ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت پورے سال میں صرف 4 ہی دن کی جا سکتی ہے۔ عید کا دن یعنی، اور اس کے بعد 3 دن، یعنی کل 4 دن ہی۔ 5ویں دن اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی یہ نہیں کر سکے تو ہم ایسا یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیسے صدقہ و خیرات کر دیں گے، غریبوں کو بانٹ دیں گے۔ غریبوں کو آپ سال کے 365 دن کبھی بھی بانٹ سکتے ہیں، کبھی بھی وہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ لیکن قربانی کا جو ثواب ہے وہ قربانی کا ہی ہے۔ اگر آدمی لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کرے تو قربانی کا ثواب وہ نہیں پا سکتا۔ انشاءاللہ قربانی کرنے میں کوئی کیا ہے یہ نہیں ہوگا، تو اگر آدمی اپنی پوری طور پر تیاری کر لے اور نیت کر لے تو انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو کیا ہے ہر جگہ بکرے بھی کٹ رہے ہیں اور مرغی بھی، چکن مٹن سب مل رہا ہے، تو انشاءاللہ ویسے کوئی خاص یہ نہیں ہوگا۔ البتہ بڑے جانوروں کی قربانی میں شاید کچھ مسئلے پیش آئیں گے۔ تو قربانی قربانی ہے، تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔
यानी वो नहीं कर सकते तो ये करे, इस तरह का कोई बदल नहीं है। तो कुर्बानी ही करना चाहिए। अगर कोई आदमी मजबूर हो जाए, मसलन हुकूमत ने मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते, तो फिर मजबूर है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले तो क्या है, ये था कि मस्जिदों से मना कर दिया गया, तो हम लोग मजबूर हैं, तो अगर घर में पढ़े तो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन मस्जिदें खुली हों उसके बाद भी अगर घर में पढ़ता है बंदा तो वो गुनहगार है। तो बहरहाल कुर्बानी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। तो ये इस इबादत का कोई बदल नहीं, इस इबादत का कोई बदल नहीं है। हाँ, अगर आदमी गरीबों को के मदद करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, वो तो कभी भी कर सकता है। लेकिन कुर्बानी ये सिर्फ 4 ही दिन की जा सकती है, उसके अलावा और कभी नहीं की जा सकती। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। किसी और का कुछ सवाल है? मोहतरम मेरे दीनी भाइयों, मौलाना मोहतरम ने जो है बहुत ही अच्छी अंदाज में जो है हमारे यज़दानी साहब का जवाब दिए हैं। तो अगर हुकूमतों की तरफ से अगर हमें इजाज़त मिलती है तो हमें कर लेनी चाहिए और जो है साफ सफाई का एहतिमाम करना चाहिए। तो ये अच्छा ख्याल रखें, साफ सफाई का एहतियात करना चाहिए। जैसे हुकूमतें जो है हमें गाइडलाइंस देते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है, क्योंकि बाद में ये ना मौका जो इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मन को दें कि वो हमें बदनाम करें, तो इसका जो है पास लिहाज रखें। कोई और सवाल है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवर हजर से मेरा सवाल है। जी मैं जी रफीक मुकुट वली से हूँ। जी जी, मेरा फरमाएं। सवाल ये है कि अभी जो आने वाला ये कुर्बानी के महीने में कुर्बानी के ईद के बारे में जी इंशाअल्लाह मेरा सवाल ये है कि अभी जो कर्जदार है, जी कर्जदार कोई भी अगर उसका ईद का कुर्बानी के लिए कुर्बानी अगर वो करने की ताकत है, यानी समझ जा कुर्बानी जो जगह उसका बाकी बाकी की जगह में है, कुर्बानी जी दे जी, सकता है क्या वो आदमी? बेशक दे सकता है, देना भी चाहिए। कर्जे तो होते ही रहते हैं आदमी को, कर्जे होते ही रहते हैं। आदमी कोई कितना भी बड़ा मालदार हो, उसे कुछ ना कुछ उसके हिसाब से क्या है, उसे कुछ ना कुछ कर्ज रहता है। अब अगर आदमी 10-12 हजार रुपए का बकरा अगर देने की उसके पास कैपेसिटी है तो दे सकता है, उसमें जरूर देना भी चाहिए, जरूर देना भी चाहिए। तो चाहे जज़ाकल्लाह उसके ऊपर कर्जा क्यों ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसे कर्जा अदा करने की दिल में नीयत करनी रखनी चाहिए। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इस नीयत से लेता है कर्जा कि मुझे अदा करना है, इल्ला अद्दल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला उसकी तरफ से वो कर्जा अदा कर देता है। तो कर्जा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब रुखसत हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर्जा था। आप अलैहिस्सलाम की जो ज़िरा थी वो रिहन थी एक यहूदी के पास है। तो लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर साल आप अलैहिस्सलाम 2 मेंढे आप अलैहिस्सलाम कुर्बानी दिया करते थे। तो इसलिए अगर ताकत है कुर्बानी देने की तो ज़रूर देना चाहिए। वो इसका बहाना लेकर के क्या है, मुझे कर्जा आई है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, जज़ाक हय्याकल्लाह हय्याकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। और कोई सवाल है? जज़ाकल्लाह खैर। बहुत हय्याक बहुत जो है आप लोगों का जो है शुक्र है। सबसे पहले जो है मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक अच्छा मौका दिया कि हम बड़े-बड़े उलमा से जो है ये अभी मेरी आवाज़ आती नहीं है क्या? जी? मेरी आवाज़ आती नहीं है? हाँ, आती है, आती है। हाँ, जी, 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 आ रही है शेख हबीब जी, साहब, कोई फरमाएँ। ये मौलाना से ज़रा जी, बात करने का था, सवाल हाँ, था जी, 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 मौलाना। फरमाएँ, शेख फरमाएँ, हबीब खैर फरमाएँ। रहमान साहब जो है कोई सवाल कर रहे हैं। जी, जी। खैरियत मौलाना? हाँ, अल्लाह का फज़ल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो है या कल्ला। आपको ज़्यादा खैर अता फरमाए, बहुत कीमती मालूमात से नवाज़ा। अल्लाह जो है आपके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह जो है हम लोगों को आपसे हमेशा इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, मौलाना ये या जो कुर्बानी में मुसिन्ना है, मुसिन्ना, जी, जी, जी। अब ये तो दोंदा होना यानी दाँत वाला होना। जी, जी, जी। क्या अगर जी, कोई जैसे बकरा है 2 साल का हो गया है लेकिन दाँत वाला नहीं हुआ, जी, जी।
कुछ बकरे ऐसे होते हैं कि उनके 1.5 साल के बाद भी यानी उमूमन जो लिखा गया है कि बकरा साल में जी होता है, गाय 2 साल में होती है, ऊँट 5 साल में जी होती है। तो ये जी जो साल की जो तादाद है, वो जी सिर्फ़ एक ऐसी ही हदीस की बात है, नहीं तो ये दाँत होना शर्त है। नहीं नहीं, हदीस में तो है ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, लेकिन जी, ये कि कुछ ऐसे ये है कि अगर कोई इमरजेंसी मसला आ गया या कोई ऐसा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जज़ा है होता है, यानी इंसान जी, जी, अगर वो 6-7 महीने का भी हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी है। हुँ, अगर बकरा ऐसा हो जाए, मसलन आप ये कह रहे हैं कि 2 साल का अगर कोई बकरा है, लेकिन जी, उससे दाँत नहीं आए जी, हैं, लेकिन उसका वो 18-20 किलो का है और ये है, तो उसमें कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। जी, जज़ाकल्लाह खैर मान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने का मतलब ये है कि लोग कहें क्या है 4 महीने के, 5 महीने के इस तरह के क्या है जानवरों को ज़बह ना कर दें। अल्लाह के जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना कहा कि ये जी, 1 साल मुकम्मल होता है तो उमूमन ये दाँत आते हैं। तो अगर कोई जानवर की उम्र अगर साल से ज़्यादा हो गई है, तो उसके करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर मान। हय्याकल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। और किसी जज़ाकल्लाह भाई का खैरन। कोई सवाल हो? और जी। किसी भाई का और सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, मौलाना अनवर सलफ़ी से सवाल करना है। जी, 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 जी जी। फरमाएँ। जी, जी। मौलवी साहब, मैं जी। मुजीबुल्लाह कड़पे से बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलो मुजीबुल्लाह। मौलवी साहब, मेरा सवाल जो है कुर्बानी के ताल्लुक से नहीं है, नमाज के इब्रा ताल्लुक इ से है। इब्राहिम साहब के फर्जंद हैं ना आप? जी, जी। जी, जी, पेशवा इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे आपके वालिद की। जी, ये आमीन। जो वो हमारे कड़प जी, मस्जिद अहले हदीस कड़पा जो है, यानी सबसे पुराने उसके इनके वालिद वहाँ पर इमाम थे कई साल तक, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने इमामत किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो आमीन भाई आमीन। उन्हीं के क्या है, उन्हीं के जी, फर्जंद हैं। जी, फरमाएँ। जी। मौलवी साहब, मेरा सवाल है कि नमाज जो है अभी जो हुकूमत जो अ, इख्तियार दिया है कि मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर सकें, तो पाबंदी के साथ जो है सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ना है, मास्क लगाकर पढ़ना है, या ये मस्जिदों के अंदर पढ़ना है या घर में पढ़ना बेहतर है मौलवी साहब, जमात देखें, बनाकर? अगर अगर कोई बंदा मस्जिद के करीब रहता है, तो जी, जाकर मस्जिद में वो पढ़ ले। लेकिन ये कि जी, जी, अगर ये एक इसके दरमियान 2 मीटर का चाहे फ़ासला अब हमारे पास है, अब मसलन आपकी जो मस्जिद है कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक 15 मीटर चौड़ी होगी और एक 20 मीटर चौड़ी होगी। अगर इस तरह ये उतना करें ही तो उसमें मौलवी 10 साहब बंदे भी नहीं आते। जी, आप बेहतर उसमें 10 जानते हैं। हाँ, सही जी, मालूम। जी, जी। हाँ, तो अगर इस तरह के कोई ये है कि वहाँ पर इतना-इतना दूर खड़ा होना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है कि आदमी खुद अपने क्या है घर में पढ़ ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, खुद जी, यहाँ कुवैत में भी इस तरह का ये है कि वो इस तरह का डिस्टेंस हो, इस तरह से क्या है ये, तो हम लोग अपने ऑफ़िसों में भी ऑफ़िस में पढ़ लेते हैं। ऑफ़िस में पढ़ लेते हैं, जी, मस्जिद को नहीं जाते। तो इसलिए अगर जी, घर जी, में पढ़ लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का कुछ मज़ा ही दूसरा होता है। इससे बेहतर जी, 2-2 मीटर दूर खड़े होकर पढ़ने से बेहतर यही है कि जी, आदमी क्या है, अगर मस्जिद पास जी, में हो, जैसा आपका घर है, मस्जिद के सामने ही है, वो बात अलग है। जी, लेकिन ये जी, कि अगर आदमी थोड़ा-सा फ़ासले पर हो, तो घर में ही नमाज़ पढ़ना उसके लिए बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना मौलवी साहब। भैया हाँ, भैया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फ़ीक। और जी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहतरम हय्याकल्लाह, वालेकुम मेरे सलाम। दीनी भाइयों। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटा रियाज भाई, जी जी, हाँ अच्छी अस्सलाम बात है। वालेकुम। सवाल था। अस्सलाम वालेकुम शेख मौलवी नूर साहब। मोहम्मद साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। रहमतुल्लाह, शेख नूर मोहम्मद साहब। और हमारे जितने भी साथी हाजिर हैं सबकी खिदमत में सलाम है। और मुजीब भाई की आवाज़ सुना अभी, मैं आपसे सवाल जी, कर रहे जी, थे इब्राहिम साहब के जी, जी, बेटे, बहुत जी, खुशी हुई। अल्लाह जज़ा खैर दे आपको भी। तो मौलवी हय्याकल्लाह। साहब, एक कुछ दिन एक हफ्ता पहले एक सवाल, एक फतवा मेरे से गुजरा था नज़रों से, जी, व्हाट्सएप ये थे कि जिस तरह से नमाज़ों में अभी जैसे मस्जिदों को बंद करके घरों में पढ़ने के लिए कहा गया था,
इस तरह मजबूरी के हालात में, जी तो कुर्बानी के दिनों में भी जो है, बकरीद में कुर्बानी के बजाय अगर चाहे तो आप वो पैसा जो है गरीबों में तक़सीम कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा बोल के कोई एक फ़तवा आया था, एक हनफी जी मदरसे की तरफ से। ये क्या सही जी है मौलवी साहब? नहीं, देखें एक बात है, मैं बताता हूँ। मैं अगर इशा की नमाज़ में नहीं पढ़ूँ, उसकी जगह पर 100 रुपए किसी गरीब को मैं दे दूँ, तो क्या मेरी नमाज़ हो जाएगी? नहीं, नहीं। हाँ, हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि नमाज़ का कोई बदल नहीं है। नमाज़ का बदल यही है कि आप नमाज़ पढ़ें। कुर्बानी का जो बदल है वो कुर्बानी करना ही है। तो हुँ, उसके पैसे आप सदका व खैरात करें। सदका व खैरात वो तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, वो कभी भी की जा सकती है, पूरे साल में किया जा सकता है। लेकिन ये कि ये हुँ, कुर्बानी सिर्फ़ चंद ख़ास दिनों में, ख़ास वक़्त में उसे करने का हुक्म है, तो कुर्बानी ही करना हुँ, चाहिए। उसका पैसा अगर आप गरीबों को दे दें, तो ये सदका व खैरात तो हो सकता है, लेकिन इससे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता। हुँ। जी, जी। जज़ाकल्लाह खैर मौलवी साहब। हय्याकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल है? जी मोहतरम मेरे दीनी भाइयों और माँ और बहनों, सबसे पहले जो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें कि ऐसा मौका दिया कि उलमा के साथ जो है मिल बैठकर, जैसा जो है आप अपने घर में हैं लेकिन जो है उलमा के सामने जो है आप इल्म हासिल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का जो है बहुत ही शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किया जिसके ज़रिए जो है हम बआसानी जो है दीन को सीख सकते हैं और उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। मैं सबसे उसके बाद जो है कि मैं शेख फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अनवर क़ासिम सलफ़ी तौहीदुल जालियात के रईस कुवैत हैं कि मैं इनका भी जो है तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ शांति संदेशम के जानिब से और समवा के जानिब से कि शेख ने जो है अपना कीमती वक्त जो है हमारी दावत पर लब्बैक कहा, हमें जो है कीमती नसीहतें की कि मैं आपका भी शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद जो है जितने भी जो भाई और बहन जो है तो इस ऑनलाइन पर जो है आए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं आप लोगों का भी जो है तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इसी तरह जब भी हम क्या है इस तरह का प्रोग्राम का जो है आपको लिंक भेजते हैं, तो इंशाल्लाह आप खुद आइए और अपने दोस्तों अहबाब को, अपने सहेलियों को जो है इंशाल्लाह जो है खबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि अच्छी खबर एक दूसरे से शेयर करना ये अब यानी बहुत अफजल जरूरत है और इसका सवाब भी जो है बहुत ही जो है सवाब है। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों और माँ और बहनों, और एक मैं ऐलान करता हूँ कि वो ऐलान ये है, इंशाल्लाह आने वाले जुमा को कुवैत का टाइम 4:30 बजे तेलुगु प्रोग्राम है, जैसा कि पिछले जुमा को हुआ था। और इस जुमा को जो है इंशाअल्लाह मोहम्मद रब्बानी जो विशाखापट्टनम के है, तेलुगु दाई है, हम सब जानते हैं कि इंशाअल्लाह इनका जो है तेलुगु में बयान होगा। तो आप बहनें और भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाएँ और गैर मुस्लिम और न्यू मुस्लिम तक भी जो है ये पैगाम जो है पहुँचाएँ। और दोबारा मैं जो है आप सब लोगों का जो है तहे दिल से जो है शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।